السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی کلمے والی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے سب سے پہلے نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام کے ارکانوں میں سے 5 ارکان یہ ہے: نمبر 1 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 نماز، روزانہ 5 وقت کی نماز۔ نمبر 3 رمضان کے روزے۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 5 حج ادا کرنا۔ اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہ رہے گا۔ دوستو سامعین، حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے جو 9 ہجری میں فرض کیا گیا ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اس سال پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا اور مسلمانوں کو حج کرنے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق یعنی اول خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور ساتھ میں قربانی کے لیے 5 جانور بھی لے لیے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے 20 جانوروں کو لے کر روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ برات کی آیتوں کی اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے 4تھے خلیفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جب سب لوگ مینا میں جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص۔ سامعین و ناظرین، جہالت کے زمانے میں جب ننگا ہو کر طواف کرتے تھے جو اسلام کے دشمنوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، جاہل رسم کے مطابق ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ توبہ کی آیتیں تلاوت کی۔ اسلام میں یہ پہلا حج تھا جس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوستو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ حج اسلام کا 5واں رکن حج ہے، لہذا سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں پر بھی حج، مسلمانوں پر بھی حج فرض کر دیا گیا۔ جس کو استطاعت ہو حج کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نماز کو چھوڑنے پر وعید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، مسلم شریف۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے، اس کو چاہیے نمازوں کی پابندی کرے، اسی لیے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مومن کے لیے نور ہے۔ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، ایسا آدمی سب سے بہتر آدمی ہے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور قید خانہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ لہذا دنیا ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے
اور چھوڑنے والی ہے ہم کو۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ ہے جن کو پہن کر پرانا کر دیا۔ تیسرا وہ ہے وہ جو صدقہ کر دیا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے اسے چھوڑنے والا ہو گیا۔ دوستو، اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ دنیا فانی دنیا ہے۔ دنیا ایک نہ ایک دن پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑی۔ سامعین، موت تو کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر، نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرے۔ اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔